وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورہ الضحیٰ میں فرمایا جا رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ ہر حال میں اپنے رب کے نعمتوں کا ذکر کیا کرو، ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کس احسان کا ذکر کر رہا ہے؟ تو یہاں عرض کرتا چلوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس جو بھیجا، یہاں پر اس کا ذکر ہے، اس کا چرچا ہے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، آپ کے میلاد کا ذکر ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے کروڑوں کھربوں کے حساب سے ہمیں نعمتوں سے نوازا، احسانات سے نوازا، لیکن کسی جگہ بھی اس نے جتلایا نہیں۔ یہاں پر اپنا محبوب نبی دے کر ہمیں جتلا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم پر میں نے یہ رسول بھیج کر احسان کیا۔ اور پچھلی والضحیٰ کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا، میرے احسانات کا تم تذکرہ کرو، آپس میں بیٹھ کے ذکر کرو، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرو، اور یہی میلاد ہے۔ میلاد میں بھی یہی ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھو، جس کا اللہ رب العزت نے عطا کرنے کے بعد ہم پر احسان جتایا اور جس احسان کو کلیئر فرمایا، اب اس کا احسان کو جو جتلایا، اس کا چرچا کرنا تو اب سب سے بڑا چرچا ہوا نا۔ تو پھر اس میلاد یہی ہوتا ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔